السلام علیکم دوستو، یاد رکھو جیسے دنیا کا نظام گردش کر رہا ہے ویسے ہی انسانی زندگی میں آنے جانے والے حال بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کانٹوں کی چبھن، کبھی پھولوں کی سی بہاریں۔ جان لو مشکل دور ہر انسان کی زندگی سے گزرتا ہے، چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی خوب آزمایا ہے، لہٰذا اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوے میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ جان رکھو جب اللہ کسی کو مشکل وقت کے بعد خوشحالی دینا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے اپنی کچھ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، کیونکہ وہ مہربان رب اس کو یہ اشارے دیتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا جو مشکل دور ہے وہ عنقریب ختم ہونے والا ہے اور زندگی کا بہترین موڑ شروع ہونے والا ہے۔ جان لو تمہارا رحمان رب ہر خوشحالی سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر فرما ہی دیتا ہے جس پر اکثر لوگ کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ کیا تم اکثر یہ نشانی نہیں دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جب زندگی مشکلات سے بھاری سی ہونے لگتی ہے تو رب العالمین کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ اور جان رکھو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب ان کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب وقت پر پانی نہ دیا جائے یا موجی چیز سے اس کی حفاظت نہ کی جائے۔ بالکل اسی طرح جب تمہارے دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے نا تو تم چاہو وہ پھر سے آباد ہو جائے اور تمہارا رب اللہ تمہارے دل کو آباد کر دے تو تم اللہ کے حضور ضرور آ جانا، اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو لینا اور وہ رحمان رحیم کے سامنے اپنی آنکھوں کے پانی سے اور دعاؤں کی عاجزی سے مسلسل اس کی یاد یاری کرنا تو عنقریب وہ رحمان رحیم تمہارے دل کو پھر سے شاداب کر ہی دے گا اور ایک نئی زندگی کا موڑ تمہیں عطا کر ہی دے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہے۔ جان رکھو ہر وہ پریشانی، ہر مسئلہ، ہر وہ بیماری، ہر وہ مشکل دور کی گئی چیز جس سے آج تمہاری زندگی کو متاثر کر رہی ہے اور تم ٹوٹ جاتے ہو، تم بے بس ہو جاتے ہو، تمہارا دل اداس نا امید ہو جاتا ہے، تو جان رکھو یہ سارے مشکل حالات تمہارے رب کے کنٹرول میں ہیں۔ ہر وہ چیز جسے کھونے کا خوف ہو یا جسے پانے کی تمہاری خواہش تم کو بے چین رکھتی ہو، وہ سب کی سب رب کائنات کے ایک کن فیکون کے تابع ہیں۔ جان رکھو تمہارا رب ایک حکم کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیتا ہے، ان کا ایک حکم آگ کو گلزار کر دیتا ہے، ان کا ایک حکم زمزم کو جاری کر دیتا ہے، ان کا ایک حکم پہاڑوں کو سونا بنا سکتا ہے، ان کا ایک حکم پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، اور ان کا ایک حکم تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے۔ ان کے ایک حکم سے ہر ادھورے کام تمہارے مکمل ہو جایا کرتے ہیں، ان کا ایک حکم دکھ اور پریشانی ختم ہونے کی وجہ بن جاتا ہے، ان کے ایک حکم سے زندگی کو ایک خوبصورت موڑ مل جاتا ہے۔ جان رکھو جب تک تمہارا امتحان کا وقت چل رہا ہوتا ہے تب وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پر یقین رکھ سکتا ہے، اس کا محبوب بندہ کب تک صبر سے چل سکتا ہے۔ یہ سب تمہاری محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ رحمان چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب سے قریب ہو جاؤ۔ جان لو اگر کچھ دن بھی مشکلات کی سختی کی وجہ سے تم کو بھاری بھاری لگ رہے ہو
تو یاد رکھنا یہی مشکلوں کے دن ہیں جو بلا آخر تمہیں معجزے نصیب کر ہی دیں گے، تمہیں اللہ کے قریب کر ہی دیں گے۔ اور جان رکھو آج صبر کرتے کرتے تمہارے دل کا پیمانہ چھلک اٹھتا ہے نا، صبر برداشت نہیں ہوتا ہے نا، تب تم رونے لگتے ہو، تو جان رکھو صبر اور دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل ہے جس کی تمہیں تلاش ہے، یہی وہ راستہ ہے، اس منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئے گی اور تمہیں بہت سی آزمائش کا سامنا بھی ہوگا، تکالیف بھی ہوگی، لیکن آزمائش کے بعد تمہارا رب تمہیں انعام بھی تو بے شمار دینے والا ہے، بے حد اور بے حساب انعامات ملنے والے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں، اس خاص لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اللہ کے حضور جی جھکنا سیکھ لو، اس کی نشانیوں کو سمجھنا سیکھ لو، اللہ کو پکارنا سیکھ لو، دل سے اس پر یقین کرنا سیکھ لو۔ جب تم یہ سب کچھ سیکھ جاؤ گے نا تو وہ مہربان رب تمہیں اپنے بہت ہی قریب کر لے گا، اور جب تمہیں اپنے قریب کر لے گا نا تو تمہیں اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق محسوس ہونے لگے گا، تمہیں لگے گا کہ اللہ ہی تو واحد سہارا ہے، اور اس سہارے کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے، اس وقت اللہ تمہاری دعاؤں پر خون بھی فرمائے گا، اس وقت اللہ تمہیں اپنی من پسند چیز سے نواز بھی دے گا، اور تمہارے لیے سبب اور وسیلے اور ذریعے بھی بنا دے گا۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب تمہاری تکلیف اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، تمہارے زوال کو عروج نصیب ہو جائے گا، اللہ تمہارے نصیب میں تمہاری دعا لکھی ہوئی دکھائے گا، اور ان دعاؤں کے بول کو لکھے گا جو تم سے مانگتے رہے ہو۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہاری قسمت کے بندر کھل جائیں گے، تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، ان قریب تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہاریں آئے گی انشاءاللہ۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کی دلی سکون کا تھوڑا سا بھی باعث بنی ہو، لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے میری دل سے دعا ہے اللہ آپ کی آزمائش کو جلد سے ختم کر کے آپ کو سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتن کے فتنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔